ان کچھ دنوں کے اندر 108 خوارزین کو جہنم واصل کرنا یہ اس بات کا عکاس اور غماز تو ضرور ہے کہ پاکستان نے اب کی بار کسی بھی طریقے سے جو ہمارے یہاں کا نقصان ہے اس کو منیمائز کرنا اور ساتھ ہی ساتھ نقصان کے بدلے میں دوسری طرف نقصان کرنے کے جو ایادہ اور عزم کیا تھا اس کو کر کے دکھا بھی رہے ہیں دس پوائنٹ ان ٹائم. ایون آج کے اندر بھی جو 2-3 کارروائیاں ہوئی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں انٹرو میں بھی جس کا ذکر کر رہی تھی. لیکن اس پوری صورتحال کے اندر ہول آف دا نیشن اپروچ بڑی ضروری ہے اور اس ہول آف دا نیشن اپروچ کے لیے وہ نیشنل ایکشن پلان جو کسی زمانے میں 20 نکات کا آیا تھا 2014 کے اے پی ایس سانحے کے بعد اور اس کے بعد جو ہے اس کو کر کے کہ ٹھیک ہے باقی سارے نکات ہم لوگوں نے کر لیے 14 نکات کے اوپر چلا گیا تھا. وہ 14 نکات کے اندر سے ایک نکتہ تو وہ ہے جو کہ فوج نے کرنا ہے اور باقی 13 نکتے اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. اور پولیٹیکل کنسنسس ابھی تک جو آپ شو میں بھی سن رہے ہیں اور صبح سے آپ خبریں بھی دیکھ رہے ہیں وہ ذرا ڈیولپ ہوتے ہوئے کچھ دھکا مانگتا ہے یا ایٹ لیسٹ کچھ زیادہ محنت مانگتا ہے. نا ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ, ہاؤ ڈو وی اچیو اے ہول آف دا نیشن اپروچ. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. از اے ویل نون اینالسٹ. تھینک یو ویری مچ جل صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. جل صاحب سب سے پہلے تو ان چند دنوں کے اندر 108 خوارجین کو ہم لوگوں نے جہنم واصل کر دیا. پھر اکراس دا بارڈر ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر وہاں سے کارروائی ہوگی تو ہم کارروائی کریں گے. وی ول ہٹ اٹ اینڈ فرام دا ہارسز ماؤتھ. میں یہ آپ کو بتا بھی سکتی ہوں کہ ہٹ کیا ہے ہم لوگوں نے 40 سے زائد جگہوں کو ود ان افغانستان. سو اس طرح کی سچویشن بڑی پریسیجن ہم لوگوں نے اسٹرائکس کی ہیں ادھر. اینڈ دس از obviously ایئر فورس اور پھر آرمی نے جو کیا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. جل صاحب یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے وہ سیریسنس جو عوام چاہ رہی تھی کہ وہ آتے ہیں یہاں آ کر اٹیک کرتے ہیں ہمارے فوجیوں کو, ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں, ہمارے سویلینز کو شہید کرتے ہیں, ہمارے سوشل فیبرک کو تباہ کرتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے وہ چیز چینج ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی بالکل وہ چینج ہو گئی اور وہ چینج ہوئی آفٹر اے لاٹ آف ایفرٹ. دیکھیں پاکستان از اے ویری ریزنیبل اسٹیٹ. یہاں پہ پہلے ٹاپ پولیٹیکل لیول پہ آپ کے فارن منسٹر نے باقیوں نے سب نے کئی دفعہ ادھر جا کے ان سے ملاقاتیں بھی کی. تھرڈ کنٹریز میں چائنا میں بھی ملے اور ایجنڈا صرف ایک تھا. وی ہیو نتھنگ اگینسٹ the people of Afghanistan. We have nothing against Afghanistan as a state. لیکن سنگل ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ بھائی یہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں, یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, خوارج ہیں, یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو بلوچستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو وہاں سے ان کے لوگ وہ وہاں سے آ کے ان کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں, ان کو آپ روک لیجیے. بیکاز آپ اگر کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی پوری اسٹیٹ کے اوپر کنٹرول ہے اور ساورینٹی ہے تو پھر and you are a credible government, if that is your claim, then you should behave like one. تو اس پہ بہت کوشش ہوئی سوشل لیول پہ بھی, ڈپلومیٹک لیول پہ بھی, پولیٹیکل لیول پہ بھی, اور ملکوں نے بھی ساتھ پرٹیکولرلی چائنا اینڈ ادرز انہوں نے بھی بڑی ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ بات ہوئی. فائنلی پاکستان واز in the larger interest of the people of Pakistan, and یاد رکھیے in the larger interest of Afghanistan eventually. Pakistan decided to act, use the military option کہ بھائی اگر جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوں گے, جہاں سے یہ آئیں گے, اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے بارہا ہماری آپ کے ساتھ بات چیت کے باوجود بھی, تو اٹ از دا رائٹ آف پاکستانی اسٹیٹ ان اٹ سیلف ڈیفینس ٹو ایکٹ اینڈ یوز ملٹری means to curtail these people within a right. جناب صاحب سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیے آپ کو بات چیت کرنی چاہیے تھی, ڈپلومیسی کرنی چاہیے تھی. یہ ہمارا برادر ملک ہے, برادر ملک کے ساتھ تو گفتگو ہو سکتی ہے, ڈپلومیسی ہو سکتی ہے, جنگوں کے بعد بھی میز پہ بیٹھنا ہوتا ہے تو میز پہ بیٹھ کے بات کریں. یہ بہت سارے لوگوں کا تھاٹ بھی ہے اور یہ پی ٹی آئی کا ان پرٹیکولر تھاٹ بھی ہے. اب اس تھاٹ کو آپ کمپلیٹلی رد نہیں کر سکتے, بٹ what are your views on that؟ دیکھیں جی بالکل سمپل سی بات ہے کہ ملٹری آپشن واز دا لاسٹ آپشن. ساری آپشنز ایگزاسٹ ہوئی. آپ کے علماء بھی وہاں پہ گئے, آپ کے لوگ بھی گئے جن کے پرانے تعلقات بھی تھے, آپ کے اسٹیٹ لیول پہ اتنے سارے ایکسچینجز ہوئے, پیپل وینٹ دیر, ایفرٹس بھی ہوئی. اگر آپ کو یاد ہو ازبیکستان, افغانستان, پاکستان ریلوے لائن پہ کام بھی ہو رہا تھا. اینڈ دیر آر سو مینی گریٹ اپرچونٹیز فار افغانستان, فار پیپل آف افغانستان اینڈ دا ریسٹ آف دا ریجن. اگر صرف یہ جو ایک بہت میجر اریٹنٹ ہے, اٹس اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ ٹو پاکستان کہ وہاں سے آ کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے اینڈ آن بیہیسٹ آف انڈیا. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 4-5 مہینے میں آفٹر دا مے کانفلکٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, یہ تھوڑا سا اور اس نے مومنٹم لے لیا. تو اب اٹ از ویری ریزنبل فار اینی اسٹیٹ ٹو پروٹیکٹ اٹس
دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈائلاگ کے راستے بند ہو, ڈائلاگ کا راستہ آج بھی کھلا ہے, آج بھی ایز وی اسپیک دوحہ میں ڈائلاگ ہو رہا ہے. نہیں ابھی نہیں, ابھی ہماری ٹیم ادھر ہی ہے, ابھی ہمارا ڈیلیگیشن ادھر ہی ہے جنرل صاحب, وہ بیرونی خبر رسائی ایجنسی افغان شاید وہاں پہنچ گئے ہیں, پر دوحہ میں ڈائلاگ ہونا ہے. سیز فائر 48 گھنٹے کے لیے اور بڑھ گیا ناؤ. اور میں آج تک آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ افغان طالبان رجیم وہ اگر یہ بتا دیں کہ بھئی وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں, اور وہ اگر ایسی چیز چاہتے ہیں جو کہ پاکستان ان کو ڈیلیور کر سکے, پاکستان نے تو ہمیشہ ڈیلیور کیا. رائٹ, آج جب میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں hundreds of trucks are stranded on both sides of the border. میں ابھی افغان ٹریڈ پہ آتی ہوں جل صاحب, بٹ اب ہول آف دا نیشن اپروچ لے کر آنی ہے نا, ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنا ہے. ہم نے اگر دہشت گردی کے خلاف نبردازماں ہونا ہے تو ہم ایک نیشنل ایکشن پلان کے نقطے کو لے کر کہ فوج نے دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے, اس کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہ جو باقی نیشن ہے, جو پالیٹیشنز ہیں, ان کو بیٹھنا ہوگا, تو یہ کیسے کریں؟ It's not possible. دیکھیں یہ کوئی سنگل انسٹیٹیوشن کا کام نہیں, it's whole of nation approach. It goes without saying کہ یہ whole of nation approach سے ہوگا. اس میں ساری political parties across the divide, they will have to come together to understand and have a consensus on this. اور میں پالیٹیشین نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوگا, but it is the work of the sitting governments. دیکھیں ایک گورنمنٹ ہے نا, let's say پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کے پی میں, a young chief minister is now representing the people of کے پی. تو پہلا ہاتھ فیڈریشن نے اس کی طرف بڑھا دیا, اس کو مبارکباد دے دی ان کو, وہ آ گئے ہیں اسلام آباد میں, بہت اچھا ہوتا. It's my personal opinion. I don't represent a political view. It's my personal opinion as a Pakistani, as an ex-military officer, کہ بہت ہی اچھا ہوتا اگر کے پی کے چیف منسٹر آج کی اس میٹنگ میں بیٹھتے, جہاں پہ افغانستان کے ساتھ معاملات پہ بات اسلام آباد میں تھے وہ, آپس میں جی اسلام آباد میں تھے, ان کو بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن دیٹ سیڈ میرا خیال ہے ریسپیکٹ begets ریسپیکٹ. آج بھی ہمیں ایز پاکستانی, since he is the elected representative of people of کے پی, ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے, اور ان کو ان ریٹرن وہ کام کرنے چاہیے جو اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان کی ضرورت ہے, پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے, کے پی کے عوام کی ضرورت ہے, کہ سارے اکٹھے مل کے بیٹھ جائے اور ایک کامن اسٹریٹجی کے اوپر اگری کر کے پھر یکسوئی کے ساتھ سارے ایلیمنٹس آف دا اسٹیٹ, وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے, وہ ڈپلومیٹک ایلیمنٹ ہے, وہ گورننس ہے, وہ پولیس ہے, everybody has to come together to put in his bid. جب وہ ڈال دیں گے تو ایک جو سنرجی کریٹ ہوگی, جو ایک لارجر افیکٹ کریٹ ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ these things can very easily be controlled. صحیح. اچھا, اب عزم استحکام ہم لوگ وہ ایک سینیٹائزیشن آپریشن کر رہے ہیں انڈر جو ایپکس کمیٹی نے, جو فیڈرل ایپکس کمیٹی ہے, اس نے اپروو کیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت. جل صاحب, اس طرح کے سینیٹائزیشن آپریشنز, آئی بی اوز, ان کی چیزیں کچھ سامنے نہیں آتی نا, آف کورس, کہ جب تک نقصان نہیں ہوتا پتہ نہیں چلتا کہ کتنا نقصان ایورٹ کیا جا رہا ہے. یہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس پورے کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر؟ دیکھیے جی, کاؤنٹر ٹیررزم میں دے ہیو اے ویری اسپیشل پلیس. آئی بی او جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اس میں آپ کو انٹیلیجنس چاہیے, پہلے انفارمیشن چاہیے, انٹیلیجنس چاہیے. یو ہیو ٹو بی ویری شیور اینڈ ویری کلیئر کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں, کیا پلان کر رہے ہیں. آپ نے پھر ان کے پیچھے جانا ہے, پھر آپ نے ان کے نیٹ ورک کے پیچھے جانا ہے, پھر آپ نے ان کی ریکروٹمنٹ کے پیچھے جانا ہے, پھر آپ نے ان کے مانیٹری ریسورسز کے پیچھے جانا ہے. دس از اے ہول گیمبٹ. سو آئی بی اوز آر دا فرنٹ اینڈ آف دیٹ گیمبٹ, جہاں پہ جا کے وہ پھر کسی ایک جگہ پہ وہ دے کیری آؤٹ این ایکشن اینڈ ایلیمینیٹ دیٹ تھریٹ. ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک گول کیپر جو ہے وہ 10 گول بچا لے, وہ یاد نہیں ہوں گے کسی کو, لیکن ایک گول جو ہو جائے وہ بڑا یاد ہو. سو دیٹس دا ہیومن نیچر بھی ہے. But this is the difficulty of this counter-terrorism kind of fight. So it has to be, میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتا دی ہیں صرف. یہ wholesome approach چاہیے کہ ان کے ریکروٹمنٹ کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے, ان کے نیریٹو کو بھی آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہے, ان کے فائنینشیل نیٹ ورکس کو بھی آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہے, آپ نے ان کو فزیکلی بھی ڈیفیٹ کرنا ہے. اینڈ ایونچولی people of Pakistan will have to come together to make a single most important decision that we are not going to accept. یہ لائیں گے کیا پاکستان? What can they bring to Pakistan except for destruction and devastation? Do they have any other agenda?
دیکھیں وہ انفارچونیٹلی اگر آپ اسلام کا نام استعمال کریں تو یہ تو بہت ہی زیادہ خراب بات، یہ تو بہت ہی بری بات. اور جین صاحب وہ برادر کا تب نہیں تھے جب وہ ہم لوگوں کے معصوم بچے اور خواتین ان کو جو ہے وہ شہید کر رہے تھے، تب وہ برادر نہیں تھے. بٹ یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اس کو ملٹائی فیریس طریقے سے، ملٹائی پرونگڈ اسٹریٹجی کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ جنرل عامر ریاض صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. یہ بات ہے کہ ایک طرف فوج نے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو جہنم واصل کرنا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیٹر نہ ہو، اس کے لیے ذمہ داری ہماری حکومتوں کی ہے اور ہماری عوام کی ہے. جب تک حکومتیں اپنی اپنی انا کے اندر بیٹھی رہیں گی اور مل کر گفتگو نہیں کریں گی، بالخصوص کے پی کے کی اور فیڈرل گورنمنٹ، تو پھر معاملات آگے چلنا بڑا مشکل ہے. ہمارے کے پی کے بھائی سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اسی لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو مل کر بیٹھنا لازم و ملزوم ہو چکا ہے. سب سے بڑا اس ساری سچویشن کا سلوشن یہی ہے.